9th کلاس. آج آپ لوگوں نے غزل کا شعر نمبر 5 شروع کرنا ہے. 4 تک ہم لوگ کل کر چکے ہیں. آج 5ویں کا آغاز کر رہی ہوں. شعر میں پڑھ رہی ہوں. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. خانہ خراب کہتے ہیں برے حال کو، اجڑے ہوئے کو، جس کی حالت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جی، آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے. مفہوم ہے: محبوب نے میری آواز سنی تو کہا کہ یہ آواز اسی تباہ حال عاشق کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تشریح میں آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح تعارف لکھنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ جو میر تقی میر ہیں وہ خدائے سخن ہے، ممتاز شاعر ہے اردو کے، اور ان کی شاعری میں سوز و گداز، ترنم، تصوف جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں. ان کی شاعری سلاست اور روانی کا حسین امتزاج ہے. ٹھیک ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ شعر میں بتایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ میں جو بولا کہ کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی، یعنی ایک تو یہ شاعر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، یعنی عاشق کے اپنے محبوب کی سخت مزاجی، بے رخی اور نفرت اور لاپرواہی کو ڈسکس کر رہا ہے. اس کے جو طنز کی ہے اس نے اس کو بتا رہا ہے، یعنی اسے خانہ خراب بولا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے محبوب نے اس کے محبوب نے اس کی آواز پہچانی ہے، تو اسی خوشی میں وہ بہت زیادہ مطلب سرمست ہوا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہے، تو اس چیز کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو محبوب ہوتا ہے یعنی عاشق، تو وہ ہے جو شاعری کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. محبوب جو جس سے محبت کی جا رہی ہے. محبوب کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عاشق کو بڑے ناز نخرے دکھاتا ہے، بہت نظر انداز کرتا ہے، اس کو بے اتنائی سے برتتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، جو اس کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کی ایک نگاہ کے لیے، اس کے ایک دیدار کے لیے، اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس کے وصال کے لیے تڑپتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں آپ بتائیں گے. آپ یہ بھی یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں: وصل اس کا خدا نصیب کرے، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ. یعنی جس طرح اس شعر میں بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب جو عاشق ہے وہ کہیں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے کہیں جاتا ہے. جب اس کا محبوب اس کی آواز سنتا ہے تو وہ ایک طنزیہ مطلب طور پہ کہتا ہے کہ یہ آواز تو ایسا لگتا ہے میرے عاشق کی ہے، اور یہ آواز تو اس کی وہ میرے کوچے میں کیوں آیا ہے، میں اس کی آواز تک نہیں سننا پسند کرتا. یعنی وہ اس سے بہت نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اس سے ناپسندیدہ اس کی آواز کو سمجھ رہا ہے. تو وہ اس شعر میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب سے وصل چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میرا محبوب میری آواز تک نہیں سننا چاہ رہا. عاشق اس بات سے بھی خوش ہے کہ اس کا محبوب یہ بات جانتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کی محبت میں، اس کے عشق میں اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوں، اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہوں، میں اپنے زندگی اور سب کچھ اجاڑ چکا ہوں اس کی محبت میں. وہ یہ مطلب اس چیز سے بھی خوش ہو رہا ہے کہ وہ اس کے جو محبوب ہے وہ اس کے حالات سے آشنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی احساس جو ہے وہ اس کے لیے بہت اطمینان بخش ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی آج کی شعر کی، اس شعر کی تشریح پر. اگلا شعر دیکھتے ہیں. اچھا جی، اب اگلا شعر دیکھیں: آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی. آتش غم یعنی غموں کی آگ. آتش کہتے ہیں آگ کو. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی انہوں نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے. اچھا جی، شاعر کا نام لکھنا ہے اپنے میر تقی میر. اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے: شاید غموں کی آگ میں میرا دل جل گیا، بہت دیر سے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس تشریح میں آپ نے شاعر کے متعلق جو ان کا تعارف ہے ہمیشہ کی طرح وہ بتانا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جیسے میر تقی میر خدائے سخن کہا جاتا ہے، ان کی شاعری میں سوز و گداز پایا جاتا ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ان کا ہر آنسو ایک شعر اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کچھ پوائنٹس جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ شاعر اس میں اپنے غم کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو میر ہیں ان کی زندگی میں بہت سے غم آئے ہیں. ان کو یتیمی کا غم سہنا پڑا ہے، ان کو غربت و افلاس سہنی پڑی ہے،
انہوں نے اپنے جو زمانہ ہے اس کے بعد وطن بدر ہونے کا، ہجرت کرنے کا، وہ کبھی دلی کبھی آگرے، اور اس وقت جو دلی کے حالات تھے وہ بھی بہت نامناسب تھے، قتل و غارت عام تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اوپر سے عشق کا غم، تو یعنی ان کو ان کی جو زندگی ہے وہ غموں کا مجموعہ بنی ہوئی تھی، زندگی اور غم ان کے لیے ہم معنی ہو گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ اتنے غموں کا مجموعہ ہے، اتنے غم میری زندگی میں آئے ہیں کہ اب مجھ میں مزید غم سہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میرا دل جو ہے وہ جو غموں کی آگ ہے اس میں اس قدر بھن چکا ہے، جل چکا ہے کہ مجھے اس کے گوشت سے بھی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو عشق کرتا ہے، جو عشق کی راہ ہے بڑی آزمائشوں والی ہے، بڑی اس میں غم و الم آتے ہیں، صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو جو عشق کی راستہ ہے وہ بہت کٹھن راستہ ہے۔ تو میر اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اپنے غموں کے بارے میں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو کہ میر میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، یعنی ان کی تو زندگی ہی غم کا مجموعہ ہے، غم اور زندگی ان کے لیے ایک جیسے ہی ہیں، تو ان کی جیسے مولوی عبدالحق نے بھی کہا ہے کہ ان کی جو ہر آنسو ایک شعر ہے اور ہر مصرع خون کی بوند ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی شعر لکھ سکتے ہیں، دیدنی ہے شکستگی دل کی کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے، یعنی جو دل کی جو حالت ہے وہ اتنی دیکھنے کے قابل ہے کہ اس کو جو غموں نے اس کا برا حال کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اس شعر کی تشریح تھی، تو آئیں اب اگلا دیکھتے ہیں۔ اب اگلا شعر نمبر 7 ہے ہمارے پاس۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب دیکھیں میر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، انہوں نے تخلص اس شعر میں استعمال کیا اپنا، نیم باز یعنی ادھ کھلی ہوئی، مستی ایک خمار، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، میر تقی میر مفہوم ہے جی، اے میر محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں شراب کے نشے میں ڈوبی معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح میں سٹارٹ کرنی ہے، ان کا تعارف جس طرح آپ کو بتایا گیا وہ لکھنا ہے، اس کے بعد کچھ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، جیسے اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب سے تشبیہ دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے شراب کے کیا اثرات ہوتے ہیں، شراب انسان کو دنیا معافیہ سے بے خبر کر دیتی ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا انسان، اسے کوئی چیز کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شعر ہے یہ جب آپ کو آئے گا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ غزل کا مقطع ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ اپنے محبوب کے حسن کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میر اپنے کیا کہتے ہیں اپنے محبوب کی جو آنکھ ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے جیسے شروع میں انہوں نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کا ذکر کیا، ہر بندے کے لیے خوبصورتی کا ایک الگ پیمانہ ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو آنکھیں پسند، کسی کو ہونٹ، کسی کو قد، تو اس شعر میں جو میر کو اپنے محبوب کی حسین آنکھیں، نشے میں ڈوبی آنکھیں، اس کا خمار پسند ہے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں شعر، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، یعنی کہ میرے جو محبوب ہے اس کی آنکھوں کی جو ادھ کھلی آنکھیں اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کلی جیسے ایسا ایسا چٹکتی ہے، تو اس طرح کی جو خوبصورتی ہے وہ میرے محبوب کی آنکھوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، تیرے جیسی آنکھوں والے جب ساحل پہ جاتے ہیں، تیری جیسی آنکھوں والے جب ساحل پہ جاتے ہیں، لہریں شور مچاتے ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ اچھا جی، یعنی محبوب کی جو آنکھیں ہیں اس کی جو خمار ہے آنکھوں میں، اس کا جو نشہ ہے، اس کے لیے وہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتے ہیں، محبوب کی آنکھوں میں ہر شے ڈوبتی ہوئی لگتی ہے، محبوب کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اپنی ہستی تک بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ میر نے محبوب کی ادھ کھلی ہوئی آنکھوں کی جو تصویر کھینچی ہے وہ بہت ہی دلکش ہے، وہ یوں تو محبوب کی آنکھیں ہمیشہ ہی خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن جو نیند کے خمار کی وجہ سے ان میں ایک نشہ سا ہے، وہ ادھ کھلی نظر آ رہی ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ ان پہ بہت
اثر کر گیا ہے وہ بہت دلکش لگ رہا ہے، اور اس میں بہت کشش ہے، اور وہ اپنے عاشق کو مسحور کر دیتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے محبوب کی آنکھیں مست رہتی ہیں، یعنی بہت خوبصورت لگتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج آپ کی تشریح ہے. یہ اس طرح یہ چیپٹر کمپلیٹ ہے آپ کا. اوکے.